السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق الله العظيم۔ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب إلى آخر الحديث۔ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر اسد، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر اسد، آفتاب و مہتاب و عرش و کرسی و قلم، نور قلب از نور اعظم شاہ عبد القادر اسد۔ حاضرین محترم، ابھی آپ نے ہمارے حضرت مولانا عبد المتین خان خاکری صاحب سے بڑی اچھی تقریر سنی، لیکن کسی نے الحمدللہ ماشاءاللہ نعرے کچھ نہیں لگائے۔ کیا بات؟ کیا آپ حضرات کی سمجھ میں نہیں آئی بات؟ آپ یہ نہیں سمجھنا کہ میں طنز کر رہا ہوں، تنقید کر رہا ہوں۔ میں ایک جو جذبہ ایمانی ہے اس کو ابھارنا ہے نا۔ کب تک ہم خاموش رہیں گے؟ یہی خاموشی ہمارے کو پیچھے بھی کر دی، یہی خاموشی ہم کو رسوا بھی کر دی۔ آج دیکھیے روڈ پہ سیاسی جلسے ہو رہے ہیں، سیاسی ریلی نکل رہی ہے، وہاں پہ کسی قسم کا کسی کو وہ نہیں ہے، حیا وغیرہ وغیرہ۔ بی جے پی کا جھنڈا لے کے بھی نکل رہے ہیں، ٹوپی پہن کے، برقعے پہن کے، اور دوسرے جھنڈے ریالی زندہ باد مردہ آباد شروع ہو رہا۔ ارے پیران پیر کا ذکر خانقاہ جیلانیہ میں ہو رہا، کم سے کم پیران پیر کی محبت میں یا غوث تو کہیں۔ ایسے کیسے سرد ہو گئے ہم لوگ؟ دیکھیے آپ حضرات اگر ریسپونڈ کریں گے تو جو اسپیکر ہوتا ہے انہیں جو بتانا ہے اس سے زیادہ بتانا، ادروائز آپ لوگ ٹھنڈے رہے تو اس کو سوچ اس کے آگے نہیں بڑھتی، اور کیا بتاؤں اور کیا بتاؤں۔ جب آپ ریسپانس کریں گے تو سوچ اس کے آگے بڑھے گی، ایسی باتیں بتائے گا جو سن کر آپ کو خوشی ہوگی۔ ہم لوگ بہت پیچھے ہو گئے، بہت پیچھے ہو گئے۔ اب وہ کون سا جنریشن آئیں گا، کتنے جنریشن کے بعد ہم میں وہ شعور آئیں گا، اللہ بہتر کرے۔ کم سے کم مذہبی جلسوں میں کچھ تو کہنا۔ اور دیکھیے ہمارا شعور کس قدر ڈیولپ ہونا چاہیے۔ آپ پانی جلسہ اچھے سے جانتے ہیں، ہم تقریر کر کے پیسے نہیں لیتے، ہمارا کوئی کنڈیشن نہیں ہوتا آپ یہ کریے یہ کریے۔ ہم بولتے بھائی آپ چائے بھی نہیں پلائیے، مگر پیران پیر کا ذکر ہوگا، سنیے سنائیے۔ آپ گواہ ہیں، ہم لوگ تقریر کے پیسے نہیں لیتے، سواری کے پیسے نہیں لیتے، مگر اتنا شعور تو ہونا چاہیے نا۔ جب پیران پیر کی کوئی منقبت پڑھ رہا ہے، 10 روپے نکال کے تو دیجیے۔ کیا ہمارا پیسہ دین کے لیے نہیں ہے؟ کیا ہمارا پیسہ دین کے کام کے لیے نہیں ہے؟ مجلس اہل سنت والجماعت مسلمان کمیونٹی کو ریفارم کرنے کے لیے آج شہر حیدرآباد میں تقریباً 36 سال 40 سال سے آفتاب خطابت جو کام کر رہے ہیں، وہ کام صرف عقیدہ بتاتے ہیں۔ آفتاب خطابت اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، یہ بتاتے ہیں۔ شہر میں بہت سارے ہیں، کوئی نماز کی تعلیم دے رہا، وضو کی دے رہا، سنتوں کی دے رہا، قرآن کا درس دے رہا، سب کچھ دے رہا۔ کیا کسی نے عقائد کا بھی درس دیا ہے؟ کیا مسلسل 40 سال سے شہر حیدرآباد میں عقائد کی تعلیم ہو رہی ہے؟ یہ پیران پیر کے جلسے کا انعقاد کر کے پیران پیر کی تعلیمات ہی تو بتانا ہے۔
آفتاب خطابت کا مقصد اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دلوں میں پیرانی پیر کی محبت بیٹھے اور ہمارے دلوں میں بھی محبت بیٹھے. ہمارا مقصد تو یہ آپ سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ سے پیسے کے امیدوار ہے، نہ آپ سے کچھ کھانے کے امیدوار ہے. مگر پھر ہمارا کیا فریضہ؟ ہمارا بھی تو کچھ فریضہ ہے نا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور سنی ہونے کی حیثیت سے. جب ہم اس جلسے میں آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں، بے شک آپ حضرات پیرانی پیر کے چاہنے والے ہیں، اس لیے پیرانی پیر کا جلسہ فیضان غوث اعظم کا نام سن کے خانقاہ جیلانیہ میں اپنی مصروفیات کے باوجود جمع ہو گئے. اللہ اس کو قبول کرے. لیکن اس سے 2 قدم اور بھی تو آگے جانا چاہیے تاکہ پیرانی پیر کا فیض ملے. پھر ہم شکایت کرتے ہیں، میں اپنے معاملوں میں یا غوث پکارا مدد نہیں آئی. کہاں سے آئیں گی مدد؟ کیسا آتی مدد؟ تعلق باندھنا، تعلق بندنا، جڑ جانا. نمازیں پڑھ رہا ہوں، نماز قبول ہو رہی کی نہیں ہو رہی کی، نماز کا فیض نہیں آ رہا. ارے نماز کا فیض آتا کب آتا؟ نماز پڑھتے 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 مکمل اس مقام تک پہنچ جانا جہاں پہ نماز قبول ہوتی. ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن کچھ ادھوری رہ جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ فیض ہم کو نہیں مل رہا ہے. آپ حضرات سے معافی چاہتا ہوں، مگر یہ بات کا مجھے احساس ہوا، اس لیے میں بتایا. حاضرین و سامعین، آپ نے ابھی پیشرو مقدر سے پیرانی پیر کی فضیلت کو سنا. میں کوشش کروں گا کہ قرآن شریف میں اولیاء کرام کے بارے میں کیا صفات بتائی گئی ہے، کیونکہ آج کا دور ایسا ہو گیا، پیرانی پیر کی ہم فضیلتیں بیان کرتے ہیں. ہم سے ایک پوچھنے والا پوچھتا، ارے وہ جو کرامت ہے نا پیرانی پیر کی، چور چوری کرنے آیا تھا تو آپ اس کو ولی بنا دیے، چور ولی بنتا سنیوں کے لیے. اب اس کا کیا جواب ہے؟ بولیے آپ کچھ تو بولیے نا بھائی، کچھ تو بولیے نا. اس کا جواب کیا ہے آپ کے لیے؟ انہیں ہمارے عقیدے پہ اٹیک نہیں کیا، پیرانی پیر کی کرامت کا انکار کیا ہمارے سامنے، ہم خاموش بیٹھ جانا. ہمارے ماں باپ کو بولے تو ہم لڑ لیتے. پیرانی پیر کی شان میں بے ادبی کرائے، معمولی لیڈر کو، وہ لیڈر اپنے کو نہیں پہچانتا، وہ لیڈر کے خلاف میں کوئی بولا تو ہم لڑ لیتے. رہے نکو بولو بھائی، اس کو نہیں ایسا ویسا ویسا. یہ پوچھا جائے گا، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرما رہے ہیں، ان کو روک لو، ان سے پوچھا جانا باقی ہے. اے اللہ کیا پوچھیں گا؟ اس آیت کی تفسیر میں ہے مولا علی کی ولایت کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تو مانا کیوں نہیں، اور ساتھ ساتھ یہ سوال جب ہوا تو تو نے جواب کیوں نہیں دیا، تو خاموش کیوں رہا؟ بول، اب بول. پل صراط کراس ہونے کے بعد میں جنت میں جانے سے پہلے روک کے پوچھا جائے گا، حضور کی شان میں بے ادبی ہوئی تو خاموش کیوں رہا؟ تیرے ماں باپ کے خلاف بولے تو لڑ لیا، مارا، کورٹ کو گیا، پی ایس کو گیا، سب پھرا. پھر حضور کی شان میں بے ادبی ہوئی تو خاموش کیوں رہا؟ بول، اب بول. کیا جواب ہے؟ دیکھیے، پیرانی پیر کی جتنی کرامتیں ہیں یا پھر اولیاء کرام کی جتنی کرامتیں ہوتی ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے معجزے کا فیض ہوتی ہے. اب موجودہ دور میں جو سائنس کے انوینشنز ہیں نا، یہ اولیاء اللہ کی کرامتوں کو پروف بھی کر رہی نا. اب کیسا کر رہی؟ چور آیا، چوری کرا، پیرانی پیر کے پاس سوال ہوا کہ ایک ابدال کا انتقال ہو گیا یا ایک ولی کا انتقال ہو گیا. پیرانی پیر بولے یہ ہے، دیکھو لے جاؤ. تھا تو وہ کون؟ چور تھا، چوری کی نیت سے آیا. بعض یہ الفاظ بھی ہے، بولا حضرت میں تو چور ہوں، مجھے اتنا علم نہیں ہے، اتنے معلومات نہیں ہے، میں اتنا قابل نہیں ہوں، آپ میرے کو ولی بنا رہے ہیں. وہ بولا بھی. تو اب آج کے دور میں ہم کیسا سمجھیں گے اس کو؟ آسان بات ہے. موبائل میں میموری کارڈ ہوتا ہے، لیپ ٹاپ پہ، ڈیسک ٹاپ پہ ہم پین ڈرائیو استعمال کرتے ہیں. ہماری پین ڈرائیو میں جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے اگر ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، فارمیٹ کرتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کچھ تھا ہی نہیں. ہے نا؟ اس کے بعد میں پھر ہم اس میں کچھ اپلوڈ کرتے ہیں
تو اس کی کیفیت بدل جاتی نا. ہو سکتا ہے پہلے کا جو ڈیٹا تھا وہ گانے تھے ہوں گے, گیمز تھے ہوں گے, کچھ بھی تھے ہوں گے. اب آپ جب اس میں پیرانے پیر کی منقبت بھر دیے, نعتیں بھر دیے, قرآن شریف بھر دیے, تو کتنا ڈیفرنس آ گیا. یہ اختیار آپ کا ہے نا, یہ اختیار آپ کا ہے. آپ فون میں میموری کارڈ ہے, فارمیٹ کرے, اس کے بعد میں جو بھی اپلوڈ کرنا چاہیں گے آپ کر سکتے نا. ارے اللہ کا ولی ہے وہ اللہ کے ولی ہے. ہمارے کو موبائل کی ضرورت ہے, ان کو توجہ کی ضرورت ہے. اور پیرانے پیر جب نظر کرم کرتے ہیں تو توجہ ہوتی ہے, جب توجہ ہوتی ہے تو حالات بدل جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے حاضرین محترم, اگر آپ پیرانے پیر, ہم کیا دفاع کرنے والے, اللہ ہمیں خوش نصیب بنایا, ہم اس جلسے میں بیٹھ گئے کچھ سننے کے لیے, ورنہ ہماری مصروفیت تو بتاتی تھی آنے سے پہلے ہم کہیں اور ہوتے. لیکن اللہ کا کرم ہوا, پیرانے پیر کی نظر کرم ہوئی, اس نے, اللہ نے ہدایت دی, ہم اس جلسے میں آئے. اب ہم کیا دفاع کریں گے پیرانے پیر کا, لیکن ہر ماننے والے کو یہ حق بنتا کہ وہ دفاع کرے. جیسا ماں باپ کی کوئی برائی کرا, بیٹا خاموش بیٹھ گیا تو لوگ کیا بولتے, ارے کیسا ناخلف بیٹا ہے, باپ کو سامنے انہیں اتنا گن دیا, انہوں خاموش بیٹھ گئے. ہوتا نا. اب پیرانے پیر کا دفاع, حضور کی ناموس رسالت کا دفاع, امت پہ جو فرض ہے اس کو ادا کیسا کرنا. جیسا آفتاب خطابت کی تعلیمات میں یہ بات بھی رہتی تو اس کا بائیکاٹ کرنا. کم سے کم یہ بولنا, ارے تو جو بول رہا وہ میرے کو معلوم ہے, تو جو بول رہا غلط بول رہا, میرے کو معلومات نہیں ہے زیادہ, لیکن تو جو بول رہا غلط بول رہا, خاموش ہو جا, چلے جا یہاں سے. اتنا بھی نہیں بول سکتے, اتنا تو بول سکتے نا بھائی. آج دیکھیے لوگوں کی محبت کیسی ہے, لیڈروں کے تعلق سے مار لے رہے. ہاں میرے لیڈر کو برا بولتا بول کے مارتا ہے, کیا مارنا ضروری ہے, لیڈر نہیں مار رہا تم نہیں کو مار رہا. عقل اس لیے لوگوں کو. تو پیرانے پیر کی شان کی اگر ہم دفاع کریں گے تو پیرانے پیر کا فیض ہمارے تک پہنچتا. اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں نہ دنیا میں رسوا کرتا, نہ مرنے کے بعد رسوا کرتا. اللہ تعالیٰ جو بھی کریں گے اس کا صلہ دنیا میں بھی عطا کرتا, آخرت میں بھی عطا کرتا. جس کے دل میں سب محبتوں سے بڑھ کر حضور کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے فرماتا ہے, اے فرشتے میں نے اس بندے کی محبت کو اتارنا ہے, اب یہ میرا محبوب بندہ ہو گیا ہے. اے جبرائیل امین اس بندے کی محبت کو لے کر اترو, اے فرشتوں یہ بندے کی محبت لے کر اترو, اور تم جہاں جہاں سے گزرو اعلان کرو کہ اللہ جل شانہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں, اے لوگوں تم بھی محبت کرو. آسمانوں میں ندا دی جاتی ہے, وہ محبت جب آسمانوں سے زمین پر اتار دی جاتی ہے تو پھر جو خوش نصیب ہوتے ہیں ان کے دلوں میں یہ جو اللہ کا ولی, اللہ کا بندہ ہوتا ہے, اس کی محبت اس کے دل میں آتی ہے. اس کے بعد میں وہ محبت کا اظہار ہوتا. ہم بیٹھ کے یہاں پر پیرانے پیر کا اگر ذکر کر رہے ہیں تو یہ ہماری کچھ بھی نہیں ہے. ہماری بساط کیا ہے, ہم کیا ہے, ہماری زبان کیا ہے, لیکن یہ اللہ کا حکم ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے اس حکم میں ہم شامل ہوں گے. حاضرین محترم, پھر ایک اور ایک کرامت. پیرانے پیر فرمائے میں دنیا کو اپنی ہتھیلی میں دیکھتا ہوں. یہ جتنے پیرانے پیر کی کرامتیں ہیں نا, وہ زمانے کے لوگ بڑے خوش نصیب تھے جو سر اپنا خم کر کے تسلیم کرتے تھے, ہاں میرے غوث ایسی تھے. کبھی ہم بولے زندگی میں اپنی, ارے کوئی ایک لمحہ تو زندگی میں پیدا ہونا چاہیے جس میں دفاع کرے پیرانے پیر کا, جس میں دفاع کرے صحابہ کا, جس میں دفاع کرے اہل بیت کا, جس میں دفاع کرے رسول اللہ کا. ارے کبھی کسی کو دھکا دیے, کبھی کسی کو ارا ترا بولے, اپنے لیے سب کو بولے, سب کو دھکے مارے, گھر سے نکالے, رستے پہ رسوا کرے, سب کرے, اللہ رسول کے لیے کیا کرے, کچھ بھی نہیں کرے. ایک ہی بات یاد ہے, میں حضور رحمت للعالمین حضور معاف کرتے تھے.
پڑھیے بھائی پڑھیے، حضور کس کو معاف کرتے تھے؟ اور حضور کی رحمت للعالمین ہونے کا یہ ہے کہ اللہ کا فضل یہ ہے، حضور کے رحمت للعالمین ہونے کا، جو یہ کفار، منافقین، مشرکین اور یہ گستاخ ہے نا، ان پر عذاب نہیں ہو رہا اللہ کا۔ ورنہ پچھلی قوموں میں دیکھیے، جبھی بھی نبی کی شان میں قوم نے بے ادبی کی، اللہ عذاب نازل کر کے کبھی ان کو خنزیر بنا دیا، کبھی ان کو بندر بنا دیا، کبھی ان کو مسخ کر دیا، یعنی یہ جو انسانی شکل صورت ہے وہ ویسے باقی نہیں رہے۔ تو آج گستاخی کرنے کے بعد، آج رسول اللہ کی شان میں بے ادبی کرنے کے بعد اگر عذاب ان پہ نہیں آ رہا تو یہ حضور کی رحمت للعالمین ہی ہے جو چھپا رہی ہے، اللہ تو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو اپنی زندگیوں میں کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسے لمحے پیدا کریے جس میں ہم حضور پیران پیر سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں دم بڑھتے ہیں وہیں پر ان کی حمایت میں کچھ نہ کچھ تو کریں، بے ادبوں کو ہمارے سامنے بولنے نہ دیں، گستاخوں کی زبان کو بند کریں۔ آپ جس انداز سے دفاع کر سکتے دفاع کریے۔ دیکھیے یہ ہندوستان ہے، یہاں پر پوری آزادی ہے اپنے ایمان کے اظہار کرنے کی۔ کیا ہوگا اگر کوئی گستاخ بے ادبی کرا، میں اس کو ایک فائٹ مارا، ایک تھپڑ مارا، ایک دھکا مارا، گر گیا، خون نکلا، کیا ہوگا؟ کیا قتل کر دیا جاؤں گا؟ پھر اس کا فیض کیا ملے گا؟ بھائی یہ تو کر دیے، اس کا فیض کیا ملے گا؟ تو اس کا فیض یہ ملے گا، ہماری جو اولاد ہوگی وہ اولاد ہمارا احترام کرے، جو اولاد ہماری ہوگی وہ اولاد ہمارا دفاع کرے گی۔ یہ فیض اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو حاضرین محترم، میں بتا رہا تھا، پیران پیر نے فرمایا میں اپنی ہتھیلی میں دنیا کو دیکھتا ہوں، جو لوگ اس زمانے کے خوش نصیب تھے وہ لوگ سر خم تسلیم کر کے بولے ہاں میرے غوث ایسے تھے۔ مگر آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد، اپنے آپ کو سنی بولنے کے بعد نہیں مانتا، تو پھر اس کو ہم سائنس کے ذریعے کیسے سمجھائیں؟ ہاتھ میں موبائل ہے، گوگل ارتھ دیکھ رہے ہیں، دنیا کا گلوب نظر آ رہا، رائٹ ہینڈ کی طرف رشیا نظر آ رہا، ادھر آسٹریلیا نظر آ رہا، ادھر دیکھیں گے امریکن اسٹیٹس نظر آ رہے ہیں، پھر مڈل ایسٹ نظر آ رہا، پھر ایشیا نظر آ رہا۔ ایشیا پہ کلک کریں گے ایشیا کھلے گا، پھر کلک کریں گے ہندوستان دکھائی دے گا، پھر کلک کریں گے تلنگانہ دکھائی دے گا، پھر کلک کریں گے یہ خانقاہ دکھائی دے گی۔ جب ہمارے ہاتھ میں ایک موبائل لے کے ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو وہ پیرانی پیر کے لیے موبائل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھا سکتے نا؟ آج ہم لوگ نہیں بولنے کی وجہ سے یہ لوگ اتنے آگے بڑھ گئے، ہماری خانقاہوں پہ طنز کر رہے ہیں۔ ارے خانقاہ ہی تو تھی، جو دین کا علم پھیلتا تھا تو خانقاہوں سے پھیلتا تھا۔ آج مدرسے قائم کر لے کے چندے جمع کر کے چندوں پہ گزر بسر کرنے والے، یاد رکھیے اہل سنت والجماعت کے اسٹیج سے یہ بھی پیام دیا گیا، آپ جس کو بھی چندہ دیں دیکھ کے دیں، سب کو چندہ نہیں دینا، اللہ کی راہ میں مانگ رہا۔ ارے وہ اللہ کی راہ میں مانگنے والا اگر گھوڑے پہ آئے تو بھی دینا ہے، وہ محتاج ہے یا پھر وہ اللہ کے لیے مانگ رہا؟ انہوں مانگ رہے تو دین میں رکھنے ڈالنے کے واسطے مانگ رہے، چندہ دیکھ کے دینا، ورنہ پھر پوچھا جائے گا، ان کو روک لو، ارے تمہارا پیسہ تو دین کی ترقی کے لیے لگانا چاہیے تھا، تم نے ایسی کیسا چندہ دیا جو دین میں رکھنے ڈالے؟ پوچھا جائے گا نا؟ یقین ہے یقین کیوں ہے؟ ارے ایک موبائل خریدنا ہے میرے کو تو میں پہلے اپنے گھر کے قریب کے سپر مارکیٹ میں جا کے دیکھتا ہوں کون سے موبائل میں فیچرز اچھے ہیں، وہاں سمجھ میں نہیں آیا اور آگے کی مارکیٹ کو جاتا ہوں، پھر سینٹرل مارکیٹ میں جا کے دیکھتا ہوں، پھر کمپنی کے شو روم میں جا کے دیکھتا ہوں کہ موبائل کے کون سے فیچرز اچھے ہیں، دیکھ کے سوچ بچار کر کے موبائل خریدتا ہوں۔ تو جب چندہ دے رہے تو چندہ بھی دیکھ سمجھ کے دینا، چندہ کس کو دے رہے اور چندہ کس کے کام آ رہا، کیا یہ چندے سے دین میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟
ایک بار درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم. میں بتا رہا تھا چندہ دینے میں تحقیق کر کے چندہ دینا اور چندہ سنی کو دینا، چندہ سنی مدرسوں کو دینا. اگر کوئی خانقاہ میں کام ہو رہا سنیت کا تو اس میں تعاون کرنا. تعاون کیسا کرنا؟ ہو سکتا ہے جو خانقاہ میں کام کر رہے ہیں انہوں بولی کہ نہیں بھائی میری ضرورت نہیں ہے، میری استطاعت ہے، میں کر رہا ہوں. آپ اپنی استطاعت سے جو بھی ہوتا اس میں شریک کرنے کے لیے، اس میں خیر و برکت میں بھی حاصل کرنے کے لیے کچھ تو کر سکتے ہیں. کیا ہمارا پیسہ ہمارے لیے ہے؟ کیا ہمارا پیسہ ہماری اولاد کے لیے؟ اگر اولاد فرما بردار رہے گی تو وہ پیسہ کام آئے گا. اولاد فرما بردار نہیں رہے گی تو مرنے کے بعد بولے گی بابا کیا چھوڑ کے گئے؟ ہمارے دوست کے والد اتنا چھوڑ کے گئے بول کے لوگوں میں طنز کرے گی. اور اگر اولاد فرما بردار رہے گی تو کہے گی بابا جو بھی چھوڑ کے گئے بہت چھوڑ کے گئے. یہ چیزیں ہو رہی ہے پریکٹیکل. ہم دین کی اصولوں سے، دینداری سے دور ہونے کی وجہ سے یہ سب حالات پیدا ہو رہے ہیں. میں بتا رہا تھا چندہ جب دیں گے تو آپ چندہ دیکھ کے دیں گے کس کو دے رہے ہیں. ایک چیز بتا دیا. میں بتا رہا تھا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی کرامتوں کو آپ دیکھیں گے وہ سائنس کے انوینشن کے ذریعے ہماری عقل و سمجھ میں آسانی سے آ جائے. ایک واقعہ ہے، رمضان کا مہینہ تھا. ایک مرید نے کہا اے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج افطار آپ میرے پاس کریے. پیران پیر نے فرمایا ٹھیک ہے. دوسرے نے عرض کیا، تیسرے نے کیا، چوتھے نے کیا، 40 مریدوں نے عرض کیا. پیران پیر 40 سے وعدہ فرما دیے. اس کے بعد آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں بابا جان گھر میں تھے، بابا جان گھر میں تھے، ہمارے ساتھ افطار کرے. اب دوسرے دن مرید آئے، بولے میں بڑا خوش نصیب ہوں آج پیران پیر میرے پاس افطاری کرے. دوسرا بولا میرے پاس کرے، تیسرا بولا میرے پاس کرے، 40 بولے میرے پاس کرے. ٹھیک ہے ہمارا دل مان لیا، ہمارا ایمان پختہ ہے، محبت پختی ہے، مان لیا. لیکن آج کے دور میں آپ اس کو پروف کیسا کریں گے؟ بھائی میں تو مانتا ہوں، اب بدعقیدہ سوال کر رہا اس کو جواب دینا نا. بھائی میں خالی مان لیا تو کیسا؟ میں منوانا بھی پیران پیر کو تو محبت ہے. نہیں میں مانتا ہوں مگر دفاع نہیں کرتا، میں مانتا ہوں مگر جواب نہیں دیتا. وہ میرا بھائی ہے، باوا ہے، کچھ بھی ہے، میں جواب نہیں دیتا. میں مانتا ہوں سب کرتا ہوں، جواب نہیں دیتا ہوں. تو یہ محبت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا. جواب کیسا دیں گے؟ لاک ڈاؤن نے تو بڑا اچھا جواب دے دیا سب کو. لاک ڈاؤن میں کیا ہوا؟ جو بچوں کے کلاسز تھے، بچوں کی پڑھائی کے جو کلاسز تھے، زوم ایپ کے ذریعے ایک ٹیچر 40 بچوں کو بھی پڑھایا، 100 بچوں کو بھی پڑھایا. دیکھیں تو وہ بچہ اپنے گھر میں ہے، ٹیچر کے سامنے بھی ہے. اگر 40 بچے کلاس میں ہیں تو 40 بچے اپنے گھر میں، اپنے دیوان خانے میں، اپنی کرسی پہ بیٹھ کے ٹیچر کے پاس پڑھ رہے ہیں. 40 بچوں کو ٹیچر نظر آ رہے ہیں اور ٹیچر کو 40 بچے نظر آ رہے ہیں. ٹیچر کی آواز 40 بچے سن رہے ہیں، 40 بچوں کی آواز ٹیچر سن رہے ہیں. ٹیچر کو دیکھ رہے بھی، ٹیچر کو سن رہے بھی، ٹیچر سے سوال بھی کر رہے ہیں، ٹیچر جواب بھی دے رہے ہیں. اگر یہ آج کے دور میں ممکن ہے تو پیران پیر کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر ہر کرامت کا اس انداز میں بیان کیا جائے تو وقت بہت لگے گا. لیکن آپ کو ایک مائنڈ بلوئنگ اسکلز دے دیا ہوں. جب کبھی کوئی پیران پیر کی آپ کرامت سنیں تو تھوڑا غور کرنا اپنے ماحول میں، اپنی زندگی میں کہ اس کرامت کو میں یقین کر کے لوگوں کو کیسے سمجھاؤں. حاضرین محترم، اب آئیے پھر قرآن شریف سے پوچھتے ہیں. زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن ایک احساس پیدا ہوا، ہم جتنے جلسے کرتے نا وہاں نعرے بھی لگتے، نعرے غوث بھی، نعرے رسالت، نعرے علی سب لگتا. یہاں پہ معذرت کرتا ہوں، یہاں یہ احساس نہیں ہوا تو اس لیے تصوف بولنا پڑا، نہیں تو میں اکثر نہیں بولتا یہ بات. آئیے پھر قرآن شریف سے پوچھتے ہیں. اے قرآن شریف، کیا اولیاء کرام کے بارے میں ایک ہی آیت ہے کیا؟ ایک آیت بھی کافی ہے نا؟
اگر ایک آیت بھی ہے تو کافی ہے، مگر اور آیتیں بھی بتاتی ہے. وہ جو آیت عام طور پہ پڑھی جاتی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے جو دوست ہیں ان کے لیے نہ خوف ہے نہ غم. اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں یہاں پر مسلمانوں کا نام نہیں آیا، اے مسلمانوں نہیں، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، اللہ تعالیٰ ساری انسانیت سے بیان کر رہا ہے. اے پیارے، اے میرے حبیب، آپ بتا دیجئے، سب کو بتا دو، کیونکہ اولیاء اکرام کے پاس سب آئیں گے. نہ صرف مسلمان آئیں گے، نہ صرف سنی آئے گا، نہ صرف قادری آئیں گے، نہ صرف اولیاء اللہ کے ماننے والے آئیں گے، یہاں تک کہ جو بدعقیدہ ہو جائے گا، اس کے بعد جب بلا میں گرفتار ہو جائے گا، دنیا میں سب جگہ پھریں گا، کچھ بھی نہیں ملیں گا، تو پھر ولی کے پاس ہی چاہیں گا انہیں بھی. ذرا اس کو بھی سنا دینا. بہت سارے ہیں، مثالیں بہت ہیں، علاج کر لیے، روحانی مرض میں مبتلا ہو گئے، سب کچھ کر لیے، پیسہ گوا دیے، عمر چلے گئی، صحت چلے گئی، سب چلے گئی. خانخواہ والوں میں سے کوئی بھی اللہ کے چاہنے والوں میں سے بولے میاں سب کہیں کو پھر رہے، ہماری حضرت کے پاس سے فیض آج بھی جاری ہے، زمین پہ رہے تک بھی تھا، اب زمین کے اندر چھپ گئے ہیں تب بھی فیض جاری ہے. آؤ میاں آ کے جمعرات کے دن ایک دو جمعرات زیارت کرو، اس کے بعد دیکھو. مجبور ہو گیا، دل سے نہیں آیا، مجبور ہو گیا، لاچار ہو گیا، بولا پیسہ بہت خرچ کر لیا، بہت بیمار ہو گیا، چلنے نہیں آ رہا، لگڑتے لگڑتے آ کے بیٹھ کے دل میں یہ چاہے ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ، مگر جب ان کی نظر کرم ہوتی تو فیض ملتا. تو اولیاء کرام فیض ایسوں کو بھی دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اے پیارے آپ سب کو بتا دیجئے، چاہنے والوں کو بھی بتائیے اور جن کے دلوں میں محبت نہیں ہے ان کو بھی بتائیے. اس لیے فرمایا اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حسن یا حسن، نعرہ حسین یا حسین، نعرہ غوث یا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرہ خواجہ یا خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حق جماعت اہل سنت والجماعت. اس سے عقیدے کی بیداری کا ثبوت ہے یہ، عقیدے کی بیداری کا ثبوت ہے یہ. ہمارا عقیدہ بھی زندہ، ہمارا ولی بھی زندہ، ہمارا نبی بھی زندہ، اور ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے تو نبی کے کرم سے، علی کی نظر سے، غوث اعظم کی نظر سے اللہ بھی نظر آتا، اللہ کے جلوے بھی نظر آتے. ہمارا عقیدہ یہ ہے. حاضرین محترم، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے جو دوست ہیں ان کے لیے نہ غم ہے نہ خوف ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کے لیے خوف ہے نہ غم ہے. خوف کس چیز کا ہوتا؟ آنے والے وقت کا خوف ہوتا، ارے میرے کو ڈر ہے کیا ہوتا، یہ خوف ہے. جو ہو گیا ارے اس کا بڑا غم ہے، جیسا ابھی اس خانقاہ میں ایک انتقال ہو گیا، اس کا غم رہتا ہمارے پاس، ارے ہمارے کو غم ہے ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، یہ غم. حاضرین محترم، تو اب اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کے لیے نہ غم ہے نہ ان کے لیے خوف ہے. تو کیا اللہ کے ولی بے خوف ہوتے؟ خوف نہیں رہتا ان کو. ارے ایک بندے کو بولے ارے میاں تم گناہ کر رہے ہیں، بولتے ان کو خوف آ کہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں. تو کیا اللہ کے ولی کو خوف نہیں ہوتا؟ نہیں، اللہ کے ولی کچھ خوف ہوتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں وہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. جس کو ڈر ہوتا ہے وہ خوف والا ہوتا ہے. لیکن وہ ایک اسٹیج آتا جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بشارت دیتا کہ اے میرے دوست اب تیرے لیے خوف نہیں ہے، اب تیرے لیے غم نہیں ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. معافی چاہتا ہوں میں، بعض دفعہ وقت بچانے کے لیے میں اپنی افضل گنج کی مسجد میں بھی روکتا تھا تاکہ آپ زیادہ سن لیں میرے سے. الحمدللہ بیدار ہو گئے.
اب آئیے جو آیت کو میں نے اپنے خطبے میں پڑھا وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ربنا اللہ آیا، اللہ میرا معبود ہے، نہیں آیا یہاں پہ، اللہ میرا رازق ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، یہ صفتوں میں سے کوئی صفت کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں پہ جو صفت کا ذکر ہے ربنا اللہ، اللہ ہمیں پالنے پوسنے والا ہے، اللہ ہماری نگرانی کرنے والا ہے، اللہ ہماری حمایت کرنے والا ہے، اللہ کے ہم وارث ہیں۔ کون ہے اللہ کے وارث؟ اولیاء اللہ، غوث اعظم اللہ کے وارث ہیں، امام حسین اللہ کے وارث، امام حسن اللہ کے وارث، مولا علی اللہ کے وارث ہیں، خلفائے اربعہ اللہ کے وارث ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وارث ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں بے شک اللہ ہمارا پالنے پوسنے والا ہے، پھر اس پر ان کو استقامت ہو جاتی ہے، اسی پہ قائم ہو جاتے ہیں، اب ان کی نظر کسی اور طرف نہیں رہتی، اب ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے جب ان کو استقامت آ جاتی ہے تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، اب میری طرف سے ان کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ اب فرشتے آگے کیا کہتے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے بندے اب جب تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ سے رجوع کر دیا ہے، اور اللہ جب تیرا ہو گیا ہے تو اب تیرے کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اب تیرے کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اس لیے اولیاء اکرام کو دیکھیا، اولیاء اکرام کی اگر زندگیوں کو پڑھیں گے، تابعین اور تبع تابعین، ائمہ اولیاء کی زندگیوں کو دیکھیں گے، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں گے، تو یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو بادشاہ عمرہ وغیرہ ہوتے، ان کی صحبت کو پسند نہیں کرتے تھے اللہ کے ولی، ان سے ان کا تعلق ہی نہیں تھا۔ ارے انہوں کی در انہوں کی در، وہ دنیا کے کتے، وہ دنیا کے کتے، ان کا معاملہ بڑا اونچا۔ آفتاب خطابت نے پچھلے ٹائم ایک پیرانے پیر کی کرامت اچھی بتائی۔ ایک وقت کا بادشاہ پیرانے پیر کے لیے اشرفیوں کی تھیلی لا کے دیا، اصرار کرا حضرت قبول کریے قبول کریے قبول کریے۔ حضرت جب وہ پکڑ کے نچوڑے تو وہ اشرفیوں کی یا سونے کے دینار کی تھیلی سے خون ٹپکنے لگا۔ دیکھ کے بولا حضرت یہ کیا ہے؟ بولے تم جب ظلم کر کے پیسہ جمع کر کے میرے کو دے کے خوش کرنا چاہ رہا نا، دیکھیے۔ بولے اللہ کی قسم ہے اگر میں چاہوں اتنا نچوڑوں گا اس کا خون تیرے محل تک پہنچ جائے گا۔ فرمایا یہ ہے ولی کا مقام، یہ ہوتے ہیں اولیاء کرام، یہ ہوتے ہیں اصحاب خانخواہ، جن کی خانخواہوں سے دین پھیلتا ہے، جہاں پہ دنیا آ کے سیلنڈر ہو جاتی ہے۔ جب دنیا سیلنڈر ہوتی ہے تو پھر وہ دین میں اپنا مقام بناتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، میں بتا رہا تھا وہ فرشتے آ کر بشارت دیتے ہیں لا خوف، اب آپ کے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ وقت کا بادشاہ بھی ہے تو آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اجازت کا منتظر ہوتا، جبکہ بادشاہ کے دربار میں ساری رعایا کھڑی ہوتی ہے۔ اے اللہ کے بندے اب تیرے لیے خوف نہیں، اے اللہ کے بندے اب تمہارے لیے غم نہیں ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہارے لیے بشارت ہے اس جنت کی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے آگے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب، آپ میرے ان ولیوں کو، ان میرے دوستوں کو آپ سنا دینا، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم یعنی اللہ فرما رہے ہیں اے میرے بندے جب وہ مقام آ جائیں گا جہاں پہ میں یہ بشارت دوں گا فرشتوں کو بھیج کے، اب تمہارے لیے خوف نہیں ہے، تمہارے لیے غم نہیں ہے، اور میں تم کو جنت کا وعدہ یاد دلاتا ہوں جس کا وعدہ میں نے تمہارے سے کیا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں نحن اولیاؤکم، میں تمہارا دوست ہوں فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا دوست ہوں۔ جب اللہ دوست ہو جاتا ہے تو یہ بندے کی صفت بدل جاتی ہے۔ اللہ جب دوست ہو جاتا ہے تو یہ بندہ لوگوں کا مددگار ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے حمایتی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا جب وارث ہو جاتا ہے
تو اب اللہ کو تو کوئی دیکھنے والا ہے نہیں. تو پھر اللہ کی پہچان اللہ کی طرف جب بلانے کا وقت آئے گا یہ ولیوں سے کرامتیں سرزد ہوگی تو وہ جو سر باہر جھکاتے تھے وہ سر اللہ کے سامنے جھکا دیں گے. یہ اللہ کی معرفت ان کو نصیب ہوتی ہے, یہ اللہ کے وارث ہو جاتے ہیں. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اے میرے بندو جب تمہیں دوستی میری نصیب ہو جاتی ہے تو تم جو چاہیں گے میں تم کو دیتے جاتا ہوں. آنکھوں نے دیکھا, مرید ساتھ ہے, زمین کا سفر تھا, پھر ایک دریا آ گیا. پیر صاحب کہنے لگے چلو آپ پانی پہ چل رہے ہیں, مرید آپ کی اتباع میں پانی پہ چلنے لگا. ایسی چیزیں چاہتے جو انسان کی عقل حیران رہ جاتی. جہاں انسان کی عقل ختم ہوتی وہاں سے کرامت شروع ہوتی. تو پھر نبوت کا معجزہ اور نبوت کا کیا عالم ہوگا اندازہ لگے. حاضرین محترم, اللہ فرماتے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اے میرے بندے, اے میرے دوست, تو جو چیز کی خواہش کرتا ہے میں وہ بھی عطا کرتا ہوں. اب خواہش کہاں سے ہوتی؟ خواہش دل میں ہوتی, جو زبان پہ آتی وہ دعا ہوتی ہے. تو جو دل تمہارا چاہتا ہے میں وہ بھی عطا کرتا ہوں, اور جو تم دعا کرتے ہیں میں وہ بھی عطا کرتا ہوں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ جل شانہ اور بھی کئی آیتیں ہیں اللہ کے ولیوں کے تعلق سے, جو اللہ کے ولیوں کا تعلق ہمارے سے جو ہے اس کو مضبوط کرتا ہے. حاضرین محترم, اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہمیں پیران پیر کی وابستگی عطا فرمائے, پیران پیر کی محبت عطا فرمائے, ایسی محبت عطا فرمائے جب کبھی کوئی ہمارے سامنے پیران پیر کی شان میں بے ادبی کرے تو ہم اس کو جواب دیں. اے اللہ ایسی محبت عطا فرما, اور اے اللہ آپ ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائیے. اے اللہ آپ ہمیں حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائیے. مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمائیے. آمین والحمدللہ رب العالمین.